اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں اس وقت موجود ہوں مسجد جمکران میں۔ یہ خوبصورت مناظر، حسین اور جمیل مناظر مسجد جمکران کے ہیں۔ یہ مسجد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص اور منسوب ہے، جو کہ امام پردہ غیب میں ہیں اور اللہ کے حکم سے ظہور کریں گے، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا کو امام عدل سے پر کریں گے۔ اسی امام سے یہ مسجد منسوب ہے اور اسی امام کے حکم سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ تقریباً 1000 سال پہلے اس مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز تحیت کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، اور 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، جن کا ثواب اتنا ہے جتنا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس مسجد کو جب تعمیر کیا گیا تو امام کا حکم تھا، اس مسجد سے پہلے یہ زمین کاشت ہوتی تھی، یہاں پر فصل ہوتا تھا۔ یہ زمین تھی حسن بن مسلم کی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ یہاں پر مسجد بنائی گئی، اور اس کو نقل کرنے والا جس کو امام نے حکم دیا وہ تھا حسن بن مسلی جمکرانی۔ تقریباً 373 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ حسن بن مسلی جمکرانی کہتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 ماہ رمضان المبارک کی شب تھی، کہ کچھ لوگ میرے دروازے پر آئے اور آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ باہر آپ کے انتظار میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حسن بن مسلی کہتا ہے کہ جیسے میں آیا، یہ جہاں پر اب مسجد جمکران ہے، اسی پر ایک تخت تھا، جس تخت پر میں نے 30 سالہ جوان دیکھا جس کے چہرے سے نور ظاہر ہو رہا تھا، اور اسی کے نزدیک اسی تخت پر ایک دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، ضعیف العمر۔ کہتا ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر نبی تھا۔ حسن بن مسلی کہتا ہے جیسے میں مسجد جمکران اسی جگہ پر آیا، میں نے تخت دیکھا، اسی پر ایک جوان دیکھا جو 30 سالہ تھا، جس کے چہرے سے نور ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کو میں نے سلام کیا، اور بھی لوگ امام کے ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ اس کے بعد امام نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ حسن بن مسلم کو، جو اس زمین کا مالک ہے، اسے کہہ دو کہ یہ زمین اللہ کو پسند ہے اور ہمیں پسند ہے، لہٰذا اس جگہ پر مسجد بنائی جائے، اور اسے بتا دو کہ 5 سال ہو گئے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمین پر فصل کروں، مگر آپ کا فصل خراب ہو جاتا ہے، فصل کو ہم خراب کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے۔ تو حسن بن مسلی کہتے ہیں کہ مولا ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا، حسن بن مسلم کو کہہ دوں گا کہ امام کا حکم ہے کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے، مگر مولا مجھے کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی دلیل دے دیجئے تاکہ میرے پاس علامت ہو، دلیل ہو کہ لوگ میری زبان پر یقین کریں۔ تو حسن بن مسلی کہتا ہے کہ امام نے کہا کہ آپ قم چلے جاؤ، قم میں عالم دین سید ابو الحسن، اس کے پاس جاؤ، آپ کی دلیل آپ کو مل جائے گی، آپ کی زبان پر لوگ اعتماد کریں گے۔ حسن بن مسلی کہتا ہے کہ جیسے میں جانے لگا تو امام نے مجھے پھر میرے نام سے مجھے بلایا، اور جیسے میں امام کے قریب آیا تو امام نے مجھے کہا کہ اے حسن، آپ ایسا کرو کہ لوگوں کو کہہ دو، میرے شیعوں کو کہہ دو کہ اس مسجد سے، اس جگہ سے محبت کریں، اور اس کے علاوہ ان کو بتا دیں کہ یہاں پر 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز تحیت کی نیت سے اور 2 رکعت میری نیت سے پڑھیں۔ اس نماز کا ثواب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جتنا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد امام نے مجھ سے فرمایا کہ کل آپ کو ایک ریوڑ ملے گا، جس ریوڑ کا مالک جعفر کاشانی ہوگا، اس ریوڑ میں سے ایک بکری خرید کرنا، اور اس بکری کی آپ قربانی کرنا، جتنے بھی مریض ہیں، جتنے بھی لا علاج ہیں، ان کو یہ گوشت کھلایا جائے، انشاءاللہ ان کو شفا ہو جائے گی۔
حسن بن مسلی کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، اور جب صبح ہوئی میں صبح کو قم چلا گیا، کیونکہ امام کا حکم تھا کہ آپ قم میں جائیں اور عالم دین سید ابو الحسن کے پاس جائیں۔ حسن بن مسلی کہتا ہے کہ جیسے میں قم المقدس گیا تو سید ابو الحسن کے دروازے پر پہلے سے خادم موجود تھے جو انتظار کر رہے تھے، غلام موجود تھے جو پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ حسن بن مسلی کہتا ہے کہ جیسے میں دروازے پر پہنچا تو سید ابو الحسن کے غلاموں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جمکرانی ہیں، آپ حسن بن مسلی ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں حسن بن مسلی جمکرانی ہوں اور سید ابو الحسن سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے غلاموں نے مجھے بتایا کہ عالم دین رات سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حسن بن مسلی کہتا ہے کہ جیسے میری ملاقات ہوئی سید ابو الحسن سے، اس نے کہا کہ جو امام نے آپ کو حکم دیا ہے وہی امام پہلے مجھے بتا چکے ہیں۔ رات خواب میں امام آئے تھے اور امام نے مجھے کہا تھا حسن بن مسلی جو بھی کہے ایسے سمجھنا کہ وہ اس کا کلام نہیں بلکہ میرا کلام ہے، اس کی بات کی تائید کرنا۔ اور امام نے سب کچھ جو آپ کو بتایا، جو آپ کو امر دیا، جو آپ کو حکم دیا، وہی پہلے مجھے حکم دے چکے ہیں۔ تو صبح ہوئی، حسن بن مسلی کہتے ہیں کہ میں سید ابو الحسن کے پاس گیا، پھر سید ابو الحسن اور میں زمکران کی طرف آ رہے تھے کیونکہ حسن بن مسلم سے ملنا تھا، اس سے یہ واقعہ بیان کرنا تھا اور امام کا حکم بتانا تھا۔ تو حسن بن مسلی کہتا ہے کہ جیسے ہم قم المقدس سے زمکران کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک ریوڑ ملا جو جعفر کاشانی کا تھا، جیسے امام نے کہا تھا۔ اس ریوڑ میں جو امام نے علامات بتائی تھیں بکری کی، ہم نے وہ بکری خریدنے کے لیے ان سے کہا تو جعفر کاشانی نے کہا کہ یہ بکری میرے ریوڑ کی نہیں ہے، لہٰذا وہ بکری ہم نے اس ریوڑ سے لی اور اس کی قربانی کی، اور جتنے بھی مریض تھے ان میں ہم نے گوشت کو تقسیم کیا، جو لا علاج تھے وہ شفا پا گئے۔ اور ہم نے یہ واقعہ آ کر حسن بن مسلم سے بیان کیا اور ان کو کہا کہ یہ جو زمین ہے آپ کی جہاں پر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ فصل ہو، یہ زمین اللہ کو پسند ہے، امام کو پسند ہے، امام کا حکم ہے کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے۔ اور اس کے بعد جیسے یہ واقعہ حسن بن مسلم سے بیان کیا گیا، ان کو بتایا گیا امام کا حکم، تو اس کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ واقعہ تقریباً 373 ہجری کا ہے، ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور 17 تاریخ کو حسن بن مسلی کو امام نے حکم دیا اور یہ مسجد بنائی گئی۔ تو تقریباً 1000 سال پہلے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا، اس مسجد کو بنایا گیا تھا اور امام کا حکم تھا۔